الله الرحمن الرحيم. اس وقت قرآن کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں کچھ پیش کرنا ہے. صرف 5 سے 10 منٹ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اپنی باتوں میں ہمیں کیا سبق دیا ہے. ویسے بہت مشکل ہے کوئی حدیث کا انتخاب کرنا کہ کون سی حدیث لی جائے اور آپ کے سامنے پیش کی جائے. بہت ساری حدیث ہیں اور سرکار کی ہر بات ہمارے لیے نصیحت ہوتی ہے، تو ہم کیا پیش کریں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو مدرسوں میں دور حدیث شریف میں پڑھائی جاتی ہے، ابو داؤد شریف، سنن ابو داؤد، اس میں انہوں نے 5 لاکھ حدیثوں سے 4800 حدیثوں کا انتخاب کیا. آسان نہیں، بہت مشکل ہے. اگر آپ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور 15-20 قسم کے آئٹمس ہیں تو سمجھنا مشکل ہے کھائے کون سی، یہ کھائیں کہ وہ کھائیں. اور کبھی بھی جب سلیکٹ کرنے کی بات آتی ہے یہ بڑی مشکل ہوتی ہے کہ کس کو لیا جائے، کون سی چیز پسند کی جائے. آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ہو، انتخاب کرنا، چننا، یہ بہت مشکل کام ہے. یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ انہوں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے چن کر 4800 حدیثوں کا انتخاب کیا. اور پھر اور آگے کی بات، ان میں بھی پھر انہوں نے 4800 حدیثوں میں سے 4 حدیث کا انتخاب کیا اور فرمایا ایک مسلمان کے لیے صرف 4 حدیثوں پر عمل کر لینا کافی ہو جائے گا. بڑی بات ہے. وہ 4 حدیثیں 5 حدیثیں کیا ہے اس کو انشاءاللہ ان کا بیان کریں گے. اس سے پہلے جب میری یہاں حاضری ہوئی تو اس وقت جمعہ کے بیان میں نے ایک حدیث پیش کی تھی اور اس کا ایک ٹکڑا پیش کیا تھا آپ کے سامنے. اس وقت حدیث پیش کی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو ترمذی شریف میں ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کر دیا، میں یأخذ منی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ چند کلمات لے. اور وہاں ہے کہ فیعمل بہن، یعنی جو اس پر عمل بھی کرے. شرط لگائی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو مجھ سے کلمات لے، پھر ساتھ میں یہ شرط لگائی کہ وہ لینے کے بعد اس پر عمل بھی کرے. پھر یہ بھی فرمایا آگے کہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی سکھائے اور جن کو سکھائے وہ بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. تو یاد رکھیں یہاں ہم کو جب سننا ہے تو اسی ایسا نہ سمجھے کہ ہم نے سن لیا، گھر جا کر مسئلہ کو بھی سمجھائے، گھر والوں کو بھی سمجھائے. آپ نے دیکھا ہوگا دکانوں پر ایک ایسی دکان بھی آتی ہے جہاں لکھا ہوتا ہے ٹیک اوے. ٹیک اوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامان لو اور گھر جا کے کھاؤ. یہاں کھانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. یہاں آپ کو نہیں کھانے کو ملے گا، لے جا کر آپ کو گھر جا کر کھانا ہے. بس ایسا ہی سمجھ لیجیے، یہاں سننا ہے، خود بھی سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے اور وہاں جا کر بھی بتانا ہے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. پہلی چیز کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی اور یہ سوال کیا تو صحابہ سے ہو، ہماری طرح نہیں تھے، صحابہ سے ہو اور سوال کیا کہ کون ہے جو مجھ سے لے گا. جیسے ایسا ہی سمجھو کہ ایک تبلیغی جماعت کا بیان ہو رہا ہو لمبا چوڑا، تو بیان ہو جانے کے بعد ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں ڈائری لے کر کہ بھائی کون ہے جو 4 لینے میں جائے گا، کون ہے جو 6 لینے میں جائے گا، کون ہے جو اس میں جائے گا. تو اچھے لوگ جو بہت دھیان سے سن رہے تھے نا ان کی نظریں پیچھے ہو جاتی ہے کہ اب نام لکھوانے کا ہے، بڑا مسئلہ ہے. کتنے ایسے ہوتے ہیں جو یوں ٹرن لے کر واپس جاتے ہیں، کتنے ایسے ہوتے ہیں جو اسی وقت بیت الخلا چلے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ جب عمل کا وقت آتا ہے نا تو اچھے لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں اور جب سننے کی بات آتی ہے تو ہر ایک سننے کے لیے تیار رہتا ہے. یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں تھوڑا ادھر ادھر کہ کون ہے جو مجھ سے لے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ ہمت کر کے میں نے کہا اللہ کے رسول میں تیار ہوں.
جب انڈیٹ کیا کہ میں تیار ہوں تو وہ پکے لوگ تھے، کچے لوگ نہیں، بہت پکے تھے، ہماری طرح نہیں کہ آج کچھ لکھوایا کل اگر وصولی لینے گئے تو کوئی مشورہ باقی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمارا حال کچھ اور ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، وعدے بھی کرتے ہیں بھول بھی جاتے ہیں. اور یہاں صحابہ کرام مضبوط تھے وعدے کے، فرمایا میں تیار ہوں، اور شرط لگائی کہ عمل بھی کرنا ہے، لوگوں کو بھی بتانا ہے، اور ان لوگوں کو بتانا ہے جو خود عمل کرتے. اب بہت آسان نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، بہت ربیع ہاتھ پکڑ کر آپ نے 5 چیزیں لکھوائی. میں اس سے پہلے جمعہ میں آیا تھا کسی وقت، تو میں نے آپ کے سامنے ایک بات پیش کی، میں پھر ذرا یاد دلانے کے لیے بتا دیتا ہوں. 5 باتیں آپ نے فرمائی، اور ہاتھ سے ہاتھ لگانے کا مطلب یہ کہ کوئی اہم بات ہوگی تو آپ صرف ہاتھ پکڑ کر بتا دیں. یہ ایک اہم بات بتا رہے تھے آپ، تو آپ نے پکڑ کر فرمایا ہو گیا. پہلی چیز اتقی محارم تکن اعبد الناس، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، تم دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. کتنی بڑی نصیحت، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہاں یہ نہیں کہا ہے کہ 50 طواف کرو تو بڑے عبادت گزار بن جاؤ. یہ نہیں کہا ہے کہ 40 سال تک تہجد نہ چھوڑو تو سب سے بڑی عبادت گزار بن جاؤ گے. یہ نہیں کہا ہے کہ اتنی لمبی نمازیں پڑھو، ایک دن بھی ادھر نہ کرو، اتنے لاکھوں روپے خرچ کرو، کچھ نہیں کہا ہے. بلکہ کیا کہا ہے؟ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ. بس بچ گئے تو تم عبادت گزار بن جاؤ. سب سے بڑی اتنا آسان ہے. سرکار کی ایک حدیث کا ایک ٹکڑا دیکھیے، اگر اس پر کوئی عمل کر لے گا تو اللہ کے قریب ہو جائے گا. اور میں بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، تم کیا بن جاؤ گے؟ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. کیونکہ میرے بھائیوں گناہوں سے ہی سب ہوتا ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے تاریخ الخلفاء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک قول نقل کیا ہے، اور وہ یہ نقل کیا ہے کہ گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے. گناہ کرنے سے سب سے پہلے الوقت بالعبادت، پہلا نقصان عبادت میں کمزوری پیدا ہوتی. مطلب کیا ہوتا؟ سستی آنے کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے کہ انسان بار بار یہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، لیکن مسجد نہیں پہنچ پاتا، اس کو سستی پیدا ہوتی ہے، نیند آ جاتی ہے، بار بار اس کو مسجد میں آنے میں تکلیف ہوتی ہے. دوسری چیز، گناہ کے کرنے کی وجہ سے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عبادتوں میں اور بہت ساری چیزوں میں لذت ختم ہو جاتی ہے. حلال چیزوں میں بھی لذت ختم ہو جاتی ہے، بہت نقصان ہوتا ہے اس کا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ گناہ کبھی نہ کرے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے، اتقی المحارم تکن اعبد الناس، یہ جو کہا گیا ہے کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. تو سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے. اگر یہ نہیں جانیں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بڑے گناہ کیا ہے. اسی کو بتاؤں گا اور اپنی بات ختم کروں گا. بڑے بڑے گناہ 17 ہے، 17 16، بعض لوگوں نے 17 16 گنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں چند گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے. مثلا شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں. شرک میرے بھائیوں بہت بڑا گناہ ہے. ایک ہوتا ہے شرک جلی، کہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی نہ. اور ایک ہوتا ہے شرک کبھی، بات بات میں اللہ کی طرف نسبت نہ کر کے دوسری طرف نسبت کرنا. یعنی تعویذ کا دورہ پہنا ہے، ذرا بھی اگر گاڑی سے گرتے گرتے بچا تو فوراً کہتا ہے دورے نے میرے کو بچا دیا. نہیں، دورے نے نہیں بچایا ہے، اللہ ہی نے بچایا ہے. لیکن انسان اس کی طرف نسبت کرتا ہے کہ ایمان ڈاواڈول ہے، کمزور ہے. اس کو کہتے ہیں شرک خفی. انسان کو چاہیے کہ ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرے. جو کچھ ہوتا ہے، چاہے خیر ہو، چاہے شر ہو، چاہے اچھا ہو، چاہے برا ہو، ہر چیز کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. یہ جاننا ضروری ہے.
تو پہلا گناہ جو دل سے تعلق رکھنے والا ہے وہ کیا ہے؟ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ دوسرا گناہ جو دل کا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا گناہ جو دل سے تعلق رکھنے والا گناہ اللہ سے نا امید ہو جانا۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ کورونا آیا ہے، پرانی بیماری آئی ہے، اومیکرون آیا ہے، یہ بیماری ہے، پتہ نہیں کتنے مر جاؤں گا، پھر گھر والے مر جائیں گے، وہ جیئیں گے کہ نہیں۔ نا امیدی کفر ہے، اچھی چیز نہیں۔ انسان کو اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اسباب اختیار کرنے چاہیے اور بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ پر کرنا چاہیے، نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آگے چلتے ہیں تیسرا گناہ جو اللہ سے جو سب سے بڑا گناہ شمار ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ تیسرا گناہ دل سے اللہ کا خوف نکال دینا۔ کیا مطلب؟ دل سے اللہ کا خوف نکالنے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہوں گے، آج کل جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے۔ چوراہوں پر گناہ ہو رہے ہیں، روڈ پر گناہ ہو رہے ہیں، راستوں پر گناہ ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں گناہ ہو رہے ہیں، اور انسان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ اور بعض سارے انسان ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ گناہ کر رہے ہیں، لیکن میں گناہ نہیں کر رہا ہوں۔ خوف خدا دل سے نکل چکا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نا دل سے خوف خدا نکل جائے گا تو پھر بڑے بڑے گناہ وجود نہیں۔ تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ دل سے خوف خدا کو نکال دینا۔ کتنے گناہ ہو گئے؟ 3۔ اور آگے چلتے ہیں 2-3 گناہ ایسے ہیں جو پیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یتیموں کا مال کھانا۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا، یتیموں کا مال نام مت کھاؤ، ورنہ آپ اپنے پیٹ میں دولت پاؤں پیسے نہیں ڈال رہے بلکہ آپ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، چاہیے کہ کس کا سامان نہیں کھانا چاہیے؟ یتیموں کا۔ بہت سارے یتیموں کے نام پر پیسے آتے ہیں، لوگ کھا جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے چلتے ہیں پیٹ کا گناہ، شراب کا پینا۔ میرے بھائیوں، آج کل ہمارے نوجوان بچے 10-10, 8-8, 12-12, 13-13, 15-15 سال کے بچے نشے میں چور رہے ہیں۔ شراب کا نشہ، اور شراب ہی صرف حرام نہیں، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔ اب تو الگ الگ قسم کی نشے والی چیزیں نکلی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہم پتہ بھی نہیں کتنی چیزیں ایسی جو نشے والی ہے۔ کبھی کتنی کھانسی کی سیرپ بھی ایسی آ رہی ہے جس سے نوجوان نشہ لیتے ہیں۔ پیٹرول کا نشہ تو بہت مشہور ہے، گانجا، چرس، یہ تو بہت مشہور ہو گیا ہے، اور ایسی کئی چیزیں ہیں جس سے آج کل کے جوان نشے لیتے ہیں۔ حرام ہے، یہ پیٹ کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، اور جو پیٹ سے تعلق رکھنے والا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ سود کا کھانا، انٹرسٹ کھانا، جس کو بیاج کھانا بولتے ہیں۔ آج کل بیاج کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بیاج مت کھائیے، سود مت کھائیے۔ قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جو ہے بیاج اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کے بہت سارے نقصانات ہیں، اور جب سود کھائے گا نا انسان تو اس کا پیٹ کبھی صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک نہیں ہے، نقصانات اس کے بہت۔ یہ سب ایسے ٹاپک ہیں کہ جن پر ایک مستقل بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں مختصر عرض کر رہا ہوں آپ کو۔ اور آگے چلتے ہیں، 2-4 گناہ ایسے ہیں جو زبان سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی قسمیں کھانا، یہ سب زبان کے گناہ ہیں۔ جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، اسی طریقے سے جھوٹ بولنا، کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگانا۔ آج کل کیا ہے، چلتے انسان کے اوپر لوگ تہمت لگاتے ہیں، آپ نے یوں کیا، آپ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسا کرتا ہے، تجھے کیا پتا ہے وہ ایسا کرتا ہے، لیکن تہمت لگاتے ہیں۔ غلط کسی کے اوپر تہمت لگائی، ایک بزرگ نے لکھا ہے 7 سال کی عبادت ہے ہو جائے گی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں 10 گناہ ہو گئے۔ 2 گناہ ایسے جو ہاتھ سے تعلق رکھتے ہیں، ناحق کسی کو قتل کرنا اور چوری کرنا، بہت بڑا گناہ ہے۔ 2 گناہ، ایک گناہ ایسا ہے جو پیر سے تعلق رکھتا ہے، میدان جہاد میں گئے اور واپس آ گئے، ملک واپس آ گئے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے 2 گناہ ایسے جو شرمگاہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر 1، عبادت کرنا، مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے غلط تعلق نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں عبادت، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک گناہ شرمگاہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ کیا ہے؟ زنا کرنا، نامحرم غیر محرم لڑکی کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرنا، بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنے گناہ ہو گئے؟ 17۔
آپ کو چند گناہ گنوائے یاد ہو جائے، اس کو سیکھیے، سمجھیے اور یاد کیجیے اور اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. اگر بچ جائیں گے تو حدیث میں کیا فرمایا؟ آپ کا